اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد قیل انہا سنت عند علمائنا فإن محمدا رحمه الله قال عیدان اجتمعا في يوم واحد فالأول سنة والثاني فريضة فأجيب بأن محمدا أنما سماها سنة لأن وجوبها ثبت بالسنة صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر سبحان اللہ۔ اچھا جی، عید کی نماز واجب ہے اور تحقیق بعض نے کہا ہے جی کہ عید کی نماز سنت ہے ہمارے علماء کے نزدیک، بعض نے یہ کہا ہے۔ اور تھلے ویکھے نا، قائلین سے علامہ نصفی تصحیح کی اس کی منافع میں، اور تصحیح کی ہے قول بالوجوب کی صاحب ہدایات مختار در مختار، اختیار کی ہے اس کو صاحب ملتقا کنز تنویر وغیرہ۔ ہم نے اے جملہ گیا مک، امام محمد صاحب کا ایک فرمان ہے، اس کی توجیہ کرنی ہے۔ پس بے شک امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا عیدان، دو عیدیں جمع ہو گئیں ایک دن میں، جمعہ بھی اسی تھی، عید دا دن بھی سی، تو آپ نے یہ فرمایا کہ پس اول سنت ہے اور ثانی فریضہ ہے۔ ایتھوں شاید سمجھا بھی عید بھی سنت ہے۔ جواب دیا گیا بائیں طور کے امام محمد رحمہ اللہ نے نام رکھا ہے عید کا سنت، اس لیے کہ وجوب عید کی نماز کا ثابت ہے سنت کے ساتھ۔ یا یو الکوگو تو سانو حوالے نہیں لاندے پہ، کنی جگہ تے یہ آندا ہے کہ لفظ سنت بولیا جاتا ہے تو مراد مشہور سنت نہیں ہوندا، بلکہ ہوندا ہے کہ اس کا ثبوت سنت کے ساتھ ہے۔ تو یہ جس لئے ضرورت پیندی نا توجیہ کرنے دی سونے طریقے اس وقت یہ چیزاں کم دیں دینے کہ دیکھیں یہ فرمان تھا ان کا، ان کی سب نے یہ توجیہ کی اور اس کو مانا گیا ہے جی۔ یہ پھر جس لئے ضرورت پیندی ہے تو پھر جڑا ہے نا یہ چیزاں پتر بڑا بطور حوالہ کم دے دیا نے جی۔ دیکھو جی ایک نہیں حوالہ کنے آئے نے پیچھے کہ بھی یہ بھی اس لیے کہا کہ یہ ثابت بھی سننا ہے، اے مطلب تو اس لیے کہ وجوب اس کا ثابت ہے سنت کے ساتھ۔ قولہ عیدان، کیا عیدان، یہ اوکھنا فی الجامع صغیر لکھا والا تھلے کہ امام محمد صاحب نے جامع صغیر گل کی تھی۔ اچھا جی، عیدان مراد سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور جمعہ تین ایک دن کٹھے ہو گئے سن ہو سکتے ہیں؟ اچھا ٹائم مہینے کا فرق ہے بھائی یار، مطلب عید الفطر تے جمعہ یا عید اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب واقعہ ہو عید الفطر یا اضحیٰ جمعے والے دن، پس اول اور وہ صلاۃ الفطر یا سنت ہے اور ثانی وہ صلاۃ الجمعہ وہ کیا ہے، تو پس معلوم ہوگی اس سے یہ بات کہ صلاۃ العید سنت ہے واجب بے جڑی تقریر پہلے بھی ہون تو کو جواب ہے نا، انما سماہا سنتن، خلاصہ اس کا یہ ہے جواب کا کہ نہیں مراد سنت سے امام محمد رحمہ اللہ کے اس فرمان میں کہ فالاول سنتن، اس سنت سے مراد وہ سنت نہیں ہے جو مقابل ہے کس کے، محض بولا گیا ہے اس پر نام سنت کا اس لیے
کہ صلاۃ العیدین کا وجوب ثابت ہے، اور وہ شے جو ثابت ہو کسی شے کے ساتھ بولا جاتا ہے اس شے پر نام اس شے کا جس کے سبب سے ثابت ہونا اس کا نام اس پر بول دیتے ہیں، یہ قانون ہے، اس کو کہتے ہیں اطلاق لاسم سبب المسبب، سنت ہے سبب یعنی مثبت، تو صلاۃ العید ہے مسبب یعنی مثبت، تو مثبت کا جو نام ہے وہ مثبت پر بولا گیا، یہ مطلب ہے کہ یہ سنت ہے۔ یا یوں کہہ لیں کہ یہ تسمیت الدال باسم المدلول، سنت دال ہے اور صلاۃ العید مدلول ہے، تو جو دال کا نام تھا مدلول پر بول دیا، تو یہ مجاز کیا ہے؟ اور تحقیق کہا کہ پڑھ کے جملہ وقت ہوا عید کی نماز کا وقت سورج کے بلند ہونے سے لے کر اس کے زوال تک پہنچنے تک، جی یہ اس کا وقت ہے۔ اور دیکھو وقت ہوا، جب کہ بھی فٹوفٹ مسئلہ کیوں بیان کیتا، جب کہ ذکر کیا مصنف رحمہ اللہ نے سابقاً یہ بات، جی ذکر کی یہ بات کہ جمعے کے شروط ہی شروط ہیں صلاۃ العید کے، مگر خطبہ صرف انہوں کڈیا تے وقت دا ذکر نہیں، تو ان کو بظاہر پتہ لگا وقت اومد ایک ہی ہے، اور حالانکہ عید کی شروط سے تو اور جمعے کی شروط سے تو ظہر کا وقت ہے، تو حالانکہ عید کا وقت ظہر کا تو نہیں ہے، اس لیے بادارہ جلدی کی عیدین کی نماز کے وقت کے ذکر کی طرف، تاکہ نہ وہم کیا جائے دونوں کے وقت کے، گل ختم۔ من ارتفاع یعنی اندازہ ایک نیزے کا، مولوی را مسئلہ حل کیتا جے 12 گٹھا، کنا یہ 12 گٹھا جڑی ہوندی ہے نا ایک نیزہ، یہ ہوندا جے قدر رمح، تے جے ہوے بھی رمحین تے پھر کنا ہو گئے، اور ہوندا نا بھی ایک نیزہ یا 2 نیزے، تے اے بھی 12 گٹھا شبر، سمجھے ہو؟ اے شاباش جی۔ اور وہ وقت ہے کہ حلال ہو جاتے ہیں اس میں نافلہ، جدو نفل جڑے نے جائز ہو جاتے ہیں، یہ مطلب ہے جی۔ تو جڑا قانون دسیا حضرت مولا علی پاک نے کیڑا، اے اتھے لاؤ نا ہڈی، انج ویکھو جو سورج اتھاں ٹر گیا تو ٹھیک ہو گیا، نماز دا وقت شروع، ایویں اثر والے پاس انج ویکھو نظر آن لگ پیا تو مکرو وقت، اندے سیل بھی نہیں پانے پیندے، نہ کوئی اور مسئلہ ہے، یہ ہر وقت کم چل رہا ہے جی۔ اچھا جی بسم اللہ، تو سنا جی، اور زکا یعنی زال موجمہ یعنی سورج، بے زکا یہ سورج نو آندے نے۔ اچھا جی الا زوال ہا سنیا جی مسئلہ تھوڑا جا اس عبارت وچ، کیونکہ جلے سورج آنا ہے نا اتنے سر تے او جڑا جنی دیر اتوں گزرنا ہے اینی دیر اے وقت جڑا ہے نا پچھوں اگاں اے وقت جن دے وچ نماز منع ہے جی، تے زوال ہوندیاں نال زور شروع ہے، اس قیام تو پہلا پیچھا وقت سی وہ ٹھیک سی نفلاں دا جی۔ الا زوالہا مراد زوال سے استوا کیا ہے، جس لئے فے اس زوال جس لئے سائے نے آ کے رک جانا ہے، کٹنے کولوں بس کھلو جانا ہے، اے مراد جے۔ اور کبھی بولا جاتا ہے اس پر زوال، یا بولا گیا اس پر زوال باوجہ، کیونکہ استوا تو بعد ان زوال ہونا ہے جی۔ اور غایت یہاں خارج ہے مغیہ سے، یعنی الی الزوال ہے نا، زوال خارج ہے، کیونکہ وقت استواء شمس نصف النہار پر نہیں ہے وقت عید کی، جس لئے استواء ہونا ہے اس وقت کوئی نماز بھی جائز نہیں، تے اس استواء کے بعد تو بطریق اولا یہ کہ نہ ہو وقت عید کا، وہ کیڑا وقت ہے جس لئے سورج ڈل جانا ہے جی، جدو استواء والا وقت عید دی نماز دا نہیں
تے بعد والا اولا نہیں، اے مطلب جی اور تحقیق کہا گیا ہے کہ صلاۃ عید سنت ہے ہمارے علماء کے نزدیک، کیونکہ فرمایا، یہ دلیل ہے، کیونکہ فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے کیونکہ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا 2 عیدیں جمع ہو گئی ہیں ایک دن میں، پس اول سنت ہے اور ثانی فریضہ ہے، پس جواب دیا گیا بائیں طور کے امام محمد رحمہ اللہ نے نام رکھا ہے صلاۃ عید کا سنت، اس لیے کہ وجوب اس کا ثابت بھی سننا ہے، اور وقت عید کی نماز کا، صلاۃ العید کا سورج کے بلند ہونے سے سورج کے زوال تک، یعنی استوا تک، جی بات کرنا ترجمہ، چل ٹھیک ہے بات کرتے جی، وہی شو ٹھیک ہے۔ ثم يركع مكبرا وفي الثانية يقرأ بالقراءة ثم يكبر 3 وأخرى للركوع ويرفع يديه في الزوائد ويكتب بعدها خطبتين يعلم فيها أحكام۔ اچھا جی، اور پڑھائے لوگوں کو امام 2 رکعتیں، کتنی؟ کس طرح پڑھائے؟ تکبیر پڑھے، احرام کے لیے نماز شروع ہو گئی، اور ثنا پڑھے ولا الہ غیرک تک، پھر تکبیریں پڑھے 3، پھر اس کے بعد اور پڑھے فاتحہ اور سورت، پھر رکوع سجود، پھر کھڑا ہو جائے، پھر رکوع کرے تکبیر کہتے ہوئے تے واپس جدوں آوے، اور ثانیہ میں ابتدا کرے قرات کے ساتھ، پھر تکبیریں پڑھے 3، اور ایک اور رکوع کے لیے 4تھی ہو گئی، اور اٹھائے اپنے دونوں ہاتھوں کو زوائد میں، یہ جڑیاں 6 تکبیراں نے انہاں وچ 6 واری ہاتھ اٹھانے نے جی، عید وچ 7 واری ہاتھ اٹھائی دینے، ایک واری پہلے تو 6 واری بعد جی۔ بسم اللہ الرحمن، اور خطبہ دے بعد نماز کے 2 خطبے، نماز کے بعد سکھائے ان میں شعر پڑھنے کے طریقے ہیں جی، بے شعراں دی طرز کی ملائی دے طریقے سکھائے انہوں نے، سکھائے اور خطبے، ان خطبوں میں فطرہ کے احکام۔ اچھا جی توجہ جی، الامام وہ سلطان ہے یا سلطان کا، یا وہ کہ حاصل ہے اس کے لیے اذن سلطان کی طرف سے، تے پس اگر چونکہ مولوی انگریز دور ویکھیا تاں واسے پھر نال مسئلے جوڑ دے نے، پس اگر مفقود پائیں بھی ہووے کوئی نہ، کاری نہیں کتے گئے جی، اچھے تھی نہیں، چلو جی، اور اگر مفقود پائیں تو پس وہ کہ راضی ہو جائے اس کے ساتھ قوم، جس پر قوم راضی ہے وہ نماز پڑھا دے جی، ہن قوم کوئی نہیں راضی، ہن اپنی مسیتے سنیں جی، یہ کم ٹھیک نہیں ہے، ہو 4-5 مسیتاں کٹھیاں ہو کے نمازاں کٹھیاں پڑھیاں جا سکدیاں نے، وہ انج بھی ہو سکتا ہے بے سال تہاڈا خطیب پڑھا دے تو اگلے سال اس تو اگلے سال بھی انج بھی تو کم چل سکتا ہے، چلو کوئی نہیں، جے ساریاں مجھاں چونیاں نے تو چلو واری واری چ بھی سکدیاں نے جی، مطلب لیکن شہزادگی۔ اچھا جی توجہ، یکبر للحرام، تفصیل جی، حاصل اس کیفیت کا یہ ہے کہ اللہ اکبر پڑھے اولاً نماز کے افتتاح کے لیے جیسے باقی نمازیں ہیں، پھر پڑھے ثنا جو کہ معصور ہے، اور وہ یہ ہے
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و کھڑی نمبر پکائی کوڑی پکائی ولا الہ غیرک. اچھا جی، پھر اللہ اکبر پڑھے 3 مرتبہ اور یہ تکبیرات زوائد ہے پہلی رکعت کی. پھر پڑھے فاتحہ اور ایک سورت، جون سی سورت چاہے. پھر اللہ اکبر پڑھے رکوع کے لیے یہ رکعت اولا میں. پس تکبیرات اس میں 5 ہو گئیں، احرام اور رکوع کی 2 تکبیروں کے ساتھ ملا کر تو کل کنی ہو گئی. اور دوسری رکعت میں قرات کرے اولاً فاتحہ کی اور سورت کی، پھر پڑھے اللہ اکبر 3 مرتبہ. یہ پھر زوائد ہیں. زوائد میں نے بھی باقی نمازاں تو چوکھیاں تکبیریں یہ مطلب نے. پھر تکبیر پڑھے رکوع کے لیے کنیا ہو گئی ہیں 4. اور یہ کیفیت ماثور ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جناب حذیفہ، جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اخرج عبد الرزاق و ابن ابی شیبہ فی مصنفیہما، اور روایت کی ہے اس کو امام محمد بن حسن رحمہ اللہ نے کتاب الاسحار میں اور ان کے علاوہ اور کتابوں میں. اور ایک ہو گیا جی، اور نکالا ہے اس کو ابو داود نے اپنے سنن میں کہ جناب سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے تکبیریں پڑھتے تھی دین میں. تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تکبیریں پڑھتے تھے اضحیٰ اور فطر میں 4 تکبیریں، جیسے سرکار کا تکبیر پڑھنا جنائز میں جی. اور اس کی سند میں تھوڑا سا ضعف ہے. تو یہ 4 ہون تکبیر اولا ملا کرتے پھر 4 بن گئی. پھر بچ صرف سناد ہی وقف ہے نا. واخرج ترمذی و ابن ماجہ وغیرہما کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تکبیریں پڑھتے تھے عیدین میں، اولا میں 7 قرات سے پہلے اور اخری میں 5 قرات سے پہلے. اور یہ روایت ہے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی. سمجھے ہو مولوی ریاض نے امر اس میں واسع ہے، تھے مناظرہ نہیں کرنا بوجہ صحابہ پاک رضی اللہ عنہم کے اختلاف کے قولن بھی اور قول بھی مختلف ہے، عمل بھی مختلف، لہذا یہ امر واسع ہو گیا. کی ہو گیا؟ اور وَهُمَ النُّجُومُ جی وَهُمْ ہوتا میں ٹھیک ہے، ہوا دے بجا ہم نجوم میں نا جمع. اور صحابہ پاک ستارے ہیں، ہوا دے بجا ہم بہتر ہے. اور صحابہ پاک ستارے ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اچھا جی، تے وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ پڑھ دیں آشد گل. اور جیسا کہ اٹھائے اپنے دونوں ہاتھ کس وقت، اور چھوڑے اپنے ہاتھوں کو زائد تکبیرات کے درمیان بننے نہیں، اور رکھے تکبیر ثالثہ کے بعد ان زوائد سے رکعت اولا میں پھر بننے نے، اور نہ رکھنا اور نہ رکھے ثانیہ میں بعد زوائد کے، کیونکہ ان کی کرنا ہے رکوع میں جانا ہے. جی جی
کما فی مجالس الابرار۔ اچھا جی، تو ویرفعو ہیں تے بھئی سمجھا گئی اگے او تھلے حاشیہ ویکھو بے جڑے نا وفی مسند احمد و سنن ابی داود وساکت عنہ وغیرہما وعن القاسم ابی عبد الرحمن قال حدثنی بعض اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی، پس سرکار نے تکبیریں پڑھی 4 پھر پہلی وچ وچار دوسری وچ وچار، اے اور روایت آگی جی، پھر متوجہ ہوئے سرکار ہماری طرف اپنے بے مثل و بے مثال رخ انور کے ساتھ، حتیٰ کہ حتیٰ انصرفا، جب سرکار فارغ ہوئے تو فرمایا کہ نہ بھولنا مثل جیسے جنائز کی تکبیر، اور اشارہ فرمایا اپنی انگلیوں کے ساتھ، پس آپ لائے اپنے ابہام کو، یعنی انگوٹھے نو بند کیتا تینج اشارہ فرمایا جی، شرح مان لسار تگوں پھر سارے جی۔ اچھا جی، وہ سمجھے ہی، بسم اللہ الرحمن اور یخطبو، اور خطبہ دے یعنی امام اشارہ کیا اس کے ساتھ، یخطبو ہوا ضمیر پیچھے لوٹ دیے، اشارہ کیا اس ضمیر لٹا کر کہ اتحاد امام اور خطیب کی اولویت کی طرف ایک ہی بندہ ہوئے جنہیں نماز بھی پڑھائی ہے تو بعد تو یعنی یہ اولا یہ ہے، بس اگر خطبہ دیا اس کے غیر نے جس میں نماز پڑھائی ہے تو خطبے والا ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے جی۔ اچھا جی، خطبہ تین جیسے کہ جمعے کے 2 خطبے، ان کے درمیان قادہ خفیفہ ہونا چاہیے، اور نہیں اذان یہاں اور نہ عید میں اذان بھی نہیں ہے اور اقامت بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، باقی بھی سکھائے کیا احکام الفطرہ، اور پڑھائے لوگوں کو امام 2 رکعتیں، تکبیر پڑھے احرام کے لیے اور ثنا پڑھے، پھر تکبیریں پڑھے 3، اور پڑھے فاتحہ اور سورت، پھر تکبیر پڑھے، پھر اللہ اکبر پڑھے، پھر رکوع کرے تکبیر پڑھتے ہوئے، اور ثانیہ میں ابتدا کرے قرات کے ساتھ، پھر تکبیریں پڑھے 3 اور اخرى رکوع کے لیے، اور چوتھی اور اٹھائے اپنے ہاتھوں کو زوائد میں، کس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور خطبے دے نماز کے بعد 2 خطبے سکھائے، ان میں فطرہ کے احکام جی۔ ومن فاتته مع الامام لم يقضي، اي ان صلى الامام ولم يصلي رجل معه لا يقضى ويصلي غدا بعذر لا بعده، اور وہ بندہ کہ فوت ہو گئی نماز عید کی اس کی فاتت ہو جی، امام کے ساتھ بے امام نے نماز لئی پڑھ تے اے گیا رہے تو نہ قضا کرے، عید دی قضا کوئی نہیں ہے گی، سنیں جی، یعنی اگر نماز پڑھ لی امام نے اور نہیں نماز پڑھی رجل نے اس کے ساتھ تو قضا، نواں مسئلہ، اور عید کی نماز عید فطر چل رہی، اضحیٰ کو آ رہی ہے، اور عید الفطر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے اگلے دن عذر کی وجہ سے، نہ کہ تیسرے دن۔ یکم شوال تے 2 شوال نو
عذر سی یکم سوال نو تو دو نو پڑھ سکتے ہیں، اگر دو نو بھی رہ گئی تو پھر ختم توبہ استغفار جی، سمجھے ہو؟ اور ویکھے نا معال امام کی شے یہ تیرا ترکیب گڑبڑ ہے، بظاہر معنی ہے وہ کہ بندہ فوت ہوگی نماز اس کی امام کے ساتھ بھی، امام دی بھی فوت ہو گئی ہے مسئلہ الٹ ہو گیا ہے، اس واسطے معال امام نہیں ہے متعلق بقولہ فاتت کے، جی یہ فاتت کے متعلق نہیں ہے، یہ دا متعلق دا مطلب ہے مفعول فی بننا ہے معان ہے، یہ ان نال نہیں تعلق، تاکہ اگر ان نال متعلق کرو تاکہ فائدہ دے اس بات کا کہ نماز فوت ہو گئی امام اور مقتدی کے لہما کی، کیونکہ اگر اس طرح ہو تو پھر آگے نہیں صحیح قول ماتن کا لم یک دے، اس لیے کہ حکم عید کے فوت ہونے کے وقت امام سے بھی وہ تو قضا ہے، اگلے دن وہ تو قضا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیا جی، کیونکہ اچھا ہے قضا اور جیسا کہ سمجھا گئی تصریح کی اس کے ساتھ کس میں، اے پھر کندے متعلق ہے مال امام، بلکہ وہ متعلق ہے محذوف کے ساتھ، حال ہے ضمیر فاتت ہو سے، جی وہ بندہ کے فوت ہو گئی نماز اس کی دراں حال کے ہونے والا ہو امام کے ساتھ، امام نال پڑھے اس کو فوت ہو گئے، سمجھا جی؟ شاباش ہے جی۔ اچھا جی اگے لا یقضی قضا نہ کرے، اور کیوں نہ قضا کرے؟ اس لیے کہ صلاۃ بہذہ الصفہ، آج جڑی پوری تفصیل پڑھیے، اس لیے کہ نماز اس صفت کے ساتھ نہیں معروف بطور قربت مگر شرائط کے ساتھ، ایسی شرائط جو نہیں پوری ہوتی، خطبہ جماعت سارے کام کلے نال تھے، جیسا کہ قضا فی الہدایہ، اور یہ بات تب ہے جب کہ فوت ہو گئی نماز بندے سے ایک مسجد میں اور ممکن ہے اس کو جانا امام آخر کی طرف، تو فعلا اتھے جا کے پڑھ لوے، کیونکہ جائز ہے صلاۃ العید ایک شہر میں مواد عام اتفاقاً، قضا فی در المختار۔ اچھا جی بھائی یصلی مجہولی، یصلی بصیغۃ المجہول، یعنی جب فوت ہو گئی صلاۃ العید یکم شوال کو بے عذرن، بارش جو مانے ہو گئی نکلنے سے، اینی بارش بھی کرو نکلنا اوکھا ہو گیا، کرو اوکھا ہو گیا جی، مثلا پانی ہو گیا بڑا مشکل ہو گیا جی، تو اس وقت سی بھی چونکہ کچا سی تو مولوی عثمان جب نکلے تو تلکے گا تو لت باں ٹوٹی ہوئے گی، تو ہوں تو خیر سڑکاں پکیاں ہو گئی ہیں جی، چھتریاں آ گئی ہیں اور بڑے مسائل آ گئے جی، کمانین عن الخروج، اور عدم خروج امام کو نہیں آیا، امام مسیتوں کر دے انہوں آیا کیوں نہیں؟ اچھا جی ایک دو اور پہنچنا چاند دیکھنے کی خبر کا اس میں زوال کے بعد، یکم شوال نو زوال تو بعد بندے ہیں انہاں خبر دیتی ہے ساتھ راتی چند ویکھیا سی، تو ہن تو وقت کو نہیں رہ گئے جی، یا زوال سے پہلے اس حیثیت سے، مثلا انہوں نے 10-11 بجے آ کے خبر دیتی ہے، اس حیثیت سے کہ نہیں ممکن جمع کرنا لوگوں کو اس وقت، تو نماز پڑھی جائے گی 2 شوال کو، اصل اس میں وہ ہے جو روایت کیا گیا ہے کہ یہ کہ پوشیدہ ہو گیا شوال کا چاند نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں، پس صبح کی لوگوں نے صائمین کامل کرتے ہوئے رمضان کو 3 روزہ رکھیا، پس آئی ایک جماعت زوال کے بعد گواہی دی انہوں نے،
اب چاند کے دیکھنے کی انہاں کہ جیسا چند ویکھیا راتی اسا راتی چند ویکھیا وہ دنے آئے پس حکم دے دیا صحابہ پاک رضی اللہ عنہم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یفترو یہ کہ روزے ختم روزے چونکہ یکم شوال ہو گئے روزہ توڑ دیو اور یہ کہ نکلیں یخرجو یہ کہ نکلیں عید کی نماز کے لیے کل عید دی نماز پڑھنی ہے جی سنیں جی اے جی شریعت بھی بن دی ہے اینو دلیل بنانا کہ سونے نو کدے غائب ہوندا تے چند دس دیندے جیڑا بندہ اے اعتراض کرنا اڈیاں چک کے نہ اون دی کھتی جو لوہے دا لتر مارنا ہے جی بے بدماشو پٹھے پاسے کیوں مردے ہو اے شریعت بن رہی ہے جے سونے اے فرماندے کہ میرے پاس واہ آئی ہے چاند نظر آ گیا ہے تے جناب اج پیرا سانو کھلون نہیں سی دینا ساڑھے پیرا نو الہام ہویا چاند نظر آ گیا بھی نہ کرنی ہے سمجھی تو یہ شریعت بن رہی ہے جدو شریعت بن رہی ہوئے نا ادو پٹھے پاسے نہیں مریدا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اخرج هذه القصہ بالفاظ مختلف ابن ماجہ والنسائی وابو داود وابن حبان وغیرهم فعن ابی عمیر بن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ابو عمیر فرماتے ہیں کہ حدیث بیان کی مجھے میرے چچوں نے انصار سے وہ کون سے چچے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے ہیں تو نہ پتہ لگے کو حرج ہے چونکہ صحابی نے تو وہ انہوں نے کہا کہ پوشیدہ ہو گیا ہم پر شوال کا چاند پس صبح کی ہم نے سیاہ من پس آئی ایک جماعت آخر النہار گواہی دی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ انہوں نے دیکھا ہے چاند کل اور رات بئی تو پس حکم دیا صحابہ پاک رضی اللہ عنہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے این یفترو او تے ان کتاب دی غلطی جے بچان پایا جو حدیث وچ این یفترو یہ کہ افطار کریں اور یہ کہ نکلیں اپنی عید کی طرف کل سے جی اسناد جید رجال ثقات رجال شیخین غیر ابی عمیر بن انس فقط روا لہو اصحاب السنن غیر ترمذی اچھا جی لا بعدہ لا یعنی اگر فوت ہو گئی عید کی نماز بندے سے امام سے 2 دنوں میں یکم شوال 2 شوال تو نہ قضا کی جائے 3 شوال میں وجہ جی اس لیے کہ قیاس تو عدم قضا ہے اس نماز کا مطلقاً جیسا کہ جمعے کی قضا نہیں ہے نا کیا ہے وہ مطلقاً کو نہیں اس طرح عید بھی قضا نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن مگر ہم نے چھوڑ دیا اس قیاس کو یوم ثانی تک باوجہ وارد ہونے حدیث کے سنیں اور نہیں پائی گئی حدیث ما بعدہ میں تیسرے دن دا واقعہ کوئی نہیں لہذا نس جدو قیاس دے خلاف ہوئے تے مورد نس تے بند ہوندی ہے جی چلو جی اور وہ بندہ فوت ہوگی نماز اس سے امام کے ساتھ یعنی امام نے نماز پڑھ لی تو ایک گیا رہے تو نہ قضا کرے یعنی اگر نماز پڑھ لی امام نے اور نہیں نماز پڑھی رجل نے امام کے ساتھ تو نہ قضا کرے چلو جی سنیں جی اور مسئلہ مک گیا اور نماز پڑھی جائے کل عذر کے سبب سے نہ کہ بعد کل کے والاضحیٰ ٹور شبہ ٹور ہوگا چلو جی او دھیان بے مولوی
اور عید الاضحیٰ مثل فطر کے ہیں احکامن، جتنے احکام عید الفطر کے پڑے ہیں سارے صرف جو باتیں جن میں اختلاف فرق ہے وہ بیان کرتے ہیں، لیکن یہاں مندوب ہے یہ کہ مولوی عثمان سیویاں نہ کھائے یہاں تک کہ نماز پڑھے تے بکرے دا گوشت کھائے، لیکن یہ کیا ہے؟ مندوب ہے، بولو نا کیا ہے؟ مندوب ہے جی۔ اور نہیں مکروہ کھانا عید سے پہلے، اگر اس نے عید تو پہلے کچھ ہے کھا لیے تھے مکروہ نہیں، اور یہی مختار ہے۔ اور تکبیریں پڑے جہرن راستے میں آتے جاتے، اور سکھائے امام بھی جڑے مسئلے فرق نے وہ بیان ہو رہے ہیں، اور سکھائے امام خطبے میں تشریح کی تکبیرات کے مسئلے اور اضحیہ کے مسئلے۔ اچھا جی، والاضحیٰ یعنی عید الاضحیٰ، اور یہ ذوالحجہ کا 10واں دن ہے، جیسا کہ یعنی اضحیٰ جیسے عید الفطر احکام سابقہ میں، مگر یہ کہ ان کے درمیان افتراق ہے بعض احکام میں، پس اسی لیے استدراک کیا مصنف رحمہ اللہ نے اپنے قول لیکن کے ساتھ۔ کس کے لیے ہوتا ہے یہ؟ اے شاباش۔ اچھا جی، الامساک کس سے رکنا؟ یعنی کھانے سے رکنا، اور یہی مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، سنن ابن ماجہ، جامع ترمذی وغیرہ میں، الہی یصلیا یہاں تک کہ نماز پڑھ لے، یعنی عید کی نماز، پس ذبح کرے اپنی قربانی، پس کھائے اس سے، اور یہ مصری کے حق میں ہے۔ او شہری مطلب مصر ٹر جو، بہار القروی پینڈو، وہ تو چونکہ عید کوئی نہیں، بس کھائے صبح سے، یعنی صبح صادق تو بعد قربانیاں کر سکتے ہیں، اور صبح صادق تو بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے شرعی، اس لیے کہ قربانیاں ذبح کی جاتی ہیں دیہات میں صبح سے قذافی۔ اچھا جی، دیہات جتنے عید کو نہیں ہے کہ تو مولوی ندیم خام پڑھاتا ہے، اتنے مولوی ہاشم اگر صبح سویرے بکرا کر کے گوشت بنایا، قربانی ہوئی ہے کہ کو نہیں ہوئی؟ ہو گئی ہے نا، بولو جا کی بن گیا جی؟ وہ تو شہر بچ بھی نماز پڑھن تو پہلے قربانی کرو تو فرمایا گوشت ہے، قربانی نہیں ہے۔ جدو پنڈ بچ عید نہیں تو ان جڑا سا پانا ٹھوکیا بھی تساں گھراں وچ بھی عید پڑھی جاندی ہے، اوتھے اگر کسی بندے پہلو قربانی کر لیے تو یہ قربانی ہوئی ہے کہ کو نہیں ہوئی؟ ہو گئی ہے۔ بلا یکرہ ہو، اور مکروہ نہیں ہے پہلے کھانا جی، یہی مختار ہے۔ مقابل اس کے مختار کیوں آکھے؟ مقابل اس کا وہ ہے جو کہا گیا ہے کہ عید سے پہلے کھانا کوئی گوشت نہیں ہو تو بعد ہونا ہے نا، یعنی اور کچھ ہے کھانی، کیا ہے؟ اور رد کیا اس کو باہر وغیرہ میں بہیں طور کے مستحب کا جو ترک ہے وہ کراہت کو مستلزم نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کراہت ثابت کرنے کے لیے دلیل خاص سے، تو وہ دلیل ثابت کرو نا جی، سنیں جی۔ اچھا او ویکھو نا تھلے حدیث، فان برہدہ رضی اللہ تعالیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کان لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم ولا یطعم یوم النحر حتی یذبح۔ تو پچھلی کتاب میں بھی عرض کیتا سی بھی آسان ہے بالکل، بے مولوی عبداللہ عید پڑھی ہے، عید 13:30 بجے تے ہونی نہیں، جو وقت ہونا عید دا تو اس وقت عید پڑھی جاندی۔ حرمین شریفین لوکی نا جی، چونکہ دنیا ہوتی لکھاں، عید صبح نماز پڑھ کے نا اتھی بہنا جاندے شاندے کو نہیں، ایک باری جا کے آن تک اتھی نے سارے امام بھی اتھی بیٹھے تکبیراں پڑھتے رہتے ہیں جی۔ جو اشراق دا وقت نماز دا شروع ہوتا ہے، مطلب سورج ہونا چڑھا ہوتا ہے، اس وقت خطیب اٹھ کے تے جنہاں جی وہ نماز پڑھاندے نے، نماز پڑھا کے تے خطبہ دیتا 15-20 منٹ تے بندے چلے گئے۔
ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ 7:30-8 ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਈਦ ਜਾਏ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮੌਲੀ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਬੱਕਰਾ ਫੜਿਆ, ਛੁਰੀ ਫੜੀ ਤੇ ਤਕਬੀਰ ਪੜ੍ਹੀ, ਤਕਬੀਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਚਮੜਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਲੱਤ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਬੁਗਦੇ ਨਾਲ 5-6 ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਪਕਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪੱਕ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਲੱਸੀ ਨਾਲ 13 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਧੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸਾਂ 15 ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ 12 ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ 12 ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ नहीं है जी। اور تکبیریں پڑھے جہرن، او جہرن یہی منقول ہے، معثور ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور عید الفطر میں بھی ثابت ہیں عبداللہ بن عمر سے جہرن اخرجہ دارقطنی والبہقی۔ پیچھے پڑھا ہے وہ گل تے ہن میں تے چونکہ آپ کو نہیں ول سیکھا صرف مسئلے پڑھا سکدا، وہ انشاءاللہ قدوری شریف جو باب اگلا آ جاندے پڑھ لیے نا کنزو تو کہہ کے اندر وجہ باب الذبائح والصید آ رہے ہیں جی، وہ سارے مسئلے ہون گے انشاءاللہ، تے او مہربانی کر کے کسائیاں کو ذبح دا ول سیکھ لو، جو آن بندے کو نہیں گل جی، بیاہ تو پہلے بندہ ول سیکھدا ہے، کی کرن دا سیکھ سکدا ہے جی، کوئی منع نہیں ہے کہ بھی کوارا بندہ ول نہیں سیکھ سکتا جی، ول سیکھ لو، چھری پھیرنی تھوڑی اگا پیچھا بھی ہوگی، ارج کونی رگ کٹی گی، خون نکل گیا ہے تو حلال ہو گیا ہے، تو صرف ابھی 1-2 باری کرو گے چاکا ہی ہوتا ہے جی، تو پھر یہ کہ بندہ اپنی قربانی آپ ذبح کر لینا سونے طریقے نال باوضو جی، ایک نیتی نال جی۔ کسائیاں تو 20 گھر سائی لائی ہوتی ہے جی، ਇੱਥੇ ذبح کر کے تی کھلڑی لا کے اگلے گھر بھی 5-10 چونکہ انہوں نے پیسے تو کمانے نے ٹھیک جی، تو انہوں نے نسنا ہوتا ہے جی، تو وہ کدے آپ وال آ جائے تو کیا بات ہے جی۔ تکبیرات یعنی احکام جو متعلقہ ہیں کن کے تکبیریں اور احکام اضحیہ، والاضحیہ بضم الحمزہ کسر ہا مہملہ، اد تے درمیان میں دعاد موجمہ اضحیہ، اصل اس کا ہے اضحویتن، علا وزنے تے واو تے ما قبل نوں دتا کسرہ تے پھر واو بدل گئی کندے نال یا نال تے پھر بن گیا اضحیہ، تے ایک یا نو حذف کرو تے اضحیہ بن گیا، تے جے رکھو تے پھر اضحیہ، سنیں جی۔ اور یہ نام ہے اس ڈنگر کا جو ذبح کیا جاتا ہے بطور ثواب ایام نہر میں 10 ذوالحجہ سے لے کر 12 ذوالحجہ تک 3 دن، او مانا کروے۔ اور اضحیٰ مثل فطر کے ہے احکام کے اعتبار سے، لیکن یہاں مندوب ہے رکنا اور کھانے سے یہ یہاں تک کہ نماز پڑھ لے۔ اور دیکھو نا تائم آ رہا ہے مستحب ہے بھئی، بعض بندے نو مثلا بیماری بھی صبح چاہ نہ پین تو سر نو درد شروع ہو جاتا ہے، ہوں یہ آخو بھی گوشت کھانا ہے تو انہیں چاہنے تو یہ مسئلہ نہیں بن جائے گا جی، یہ بھی نشے نے جی۔ یا بعض بندے وہ نے جی اج کل جن بیماریاں نے کوئی شوگر یا اور تھوڑی جی بھوک لگے تو ڈگن لگ پہ، اس نو کو نہیں گوشت پکے گا تو پھر اندھی بھی قربانی نال ہی ہو جانی ہے، اس واسطے نا جی یہ جڑا نا یہ غریب نو کچھ کھوا دیو جی جی۔ چلو جی، اور نئی مکروہ کھانا عید سے پہلے، اور یہی مختار ہے، اور تکبیریں پڑھے جہرن راستے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سکھائے خطیب خطبے میں تشریح کی تکبیرات اور اضحیہ کے مسائل، ویصلی لیس بشیء معتبر یتعلق بالثواب فإن الوقوف عرفات ویجب، پڑھ دے
اللہ اکبر پڑھنا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تلاوت نہیں نبی میں چپ کر رہا ہوں کٹھے پڑھ سکتے ہیں یار. علی المقیم بالمصر برسولہ بالثواب. اور نماز پڑھی جائے عید الاضحیٰ کی عذر کی وجہ سے یا عذر کے بغیر اس کے دنوں میں 10 ذوالحجہ 11 ذوالحجہ 12 ذوالحجہ عذر تاوی لیٹ کر سکتے نے تے لکھیا جے بغیر عذر دے بھی کر سکتے نے بغیر ایام حالا بعدہا 13 ذوالحجہ نو نہیں بس. اچھا جی انہوں ایک پڑھ لو. وَيُصَلَّى یعنی جائز عید الاضحیٰ کی نماز ایام اضحیہ میں اور وہ 10ویں 11ویں 12ویں ذوالحجہ نہ کے بعد، اس لیے کہ یہ عید کی نماز موقتہ ہے بے وقت الاضحیہ. جتنے دن قربانی ہونے دن عید ہے جی. ہاں اگر مؤخر کیا اس کو 10ویں سے بغیر عذر کے تو نماز ہو جائے گی، لیکن اساعت ہے بوجہ مخالفت سنت ثابتہ کے قضا فی البنایا. واپس جی. اور اجتماع یوم عرفہ کو تشبہ کرتے ہوئے واقفین کے ساتھ، یہ اجتماع لیسا بشے، یہ اجتماع شے. سوال انہیں اجتماع کر لیا تو لیسا بشے کیوں ہے، وہ تو موجود ہو گیا جی. ان کا جواب دیتا ہے کہ شرن اندہ کوئی اعتبار ہوئے ثواب ہوئے یہ گل کوئی نہیں، یعنی نہیں ہے کوئی شے ایسی شے جو معتبر ہو کے تعلق پکڑے اس کے ساتھ، یہ گل کوئی نہیں ہے جی. وجہ کیوں نہیں ٹھیک، کیونکہ وقوف مکان مخصوص میں نہ مکان مخصوص میں اور وہ عرفات ہے، تو مکان مخصوص میں تحقیق پہچانا گیا بطور قربت، تو وہ صرف کتنے ہوئے، اور بہرحال اس کے غیر میں فلا. او دیکھو جی تشبہم بالواقفین، یعنی واسطے حاصل کرنے مشابہت کے حاجیوں کے ساتھ جو وقوف کر رہے ہیں عرفات میں 9 ذوالحجہ کو. یہ عرفہ بفتحات نام ہے 9 ذی الحجہ کا، یہ عرفہ بھی عرفہ نہیں عرفان ادھر نام. اچھا تو وہ میدان ہو گیا. اے لیسا بشے، یہ اے نال وضاحت کیوں کی تھی، اشارہ کیا اس بات کی طرف یہ کہ نہیں مراد او کہ نا بھی او لیسا بشے متن چ نہیں مراد شے کی بے شیعیت کی نفی مطلقاً، کیونکہ یہ تو نہیں صحیح، کیونکہ انہوں نے کر لیا ہے کہ، اور نہیں لائق البتہ یہ کہ ذکر کرے اس کو، بلکہ نفی ہونا اس کا معتبر شرعاً اس کی نفی ہے. اور وہ کون ہوتا ہے کہ مترتب اس پر ثواب کوئی نہیں ہے گا جی. فلا یعنی نہیں معروف ہونا اس کا قربت، تو پس نہ ہوگا یہ واجب تے نہ ہاں ہوگا کیا مباح. کیا ہوگا؟ میری یہ گل کوئی فتویٰ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. یعنی مجبوریاں بن جاننا تو دین سکھانا ہوئے، مثلاً بھی دین سکھانے دی غرض نہ مباح کام ہے نا، دین سکھانے دی غرض نہ عثمان بندے سارے باہر کٹ لے تے انہوں نے آکھا بھی جنی دیر اتنے حج پڑھیندا ہے نا اونی دیر میں بھی تانوں اتنے قرآن پاک حدیث پاک دے مسئلے سنانے نے. تے اے خیر کثیر واسطے اے کام کرنا مولوی جی میرے نزدیک ٹھیک ہونا چاہیے جی. یکون مباحن، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ یہ مکروہ ہے اگر ہو تشبہ کرنے کے لیے کس کے ساتھ، واقفین کے ساتھ.
اچھا جی واپس چلو. اور نماز پڑھی جائے عذر کے ساتھ اور عذر کے بغیر عید کے ایام میں نہ کہ بعد اس کے، اور اجتماع یوم عرفہ کا تشبہ کرتے ہوئے واقفین کے ساتھ یہ لیسا بے شے. یہ ساری کتاباں پڑھ دے آ رہے بھی گل پرانی اج دی نہیں ہے گی بھائی ہن کو 100 سال کسے شروع کیتا ہے. پچھلے بابیاں دی یہ جڑے متن نے ظاہر و روایہ نے بھی اس زمانے میں کوئی کردے سن لوگ تے تاں ڈکیا بھی یہ کوئی تشبہ ٹھیک نہیں ہے گا جی. یہ ہوں نہیں ہے گا، ہو سکتا کسی ملک کوئی ہوئے گا جی، ساڈے کول کوئی نہیں ہے گا. جتنے تو لوگ انہیں بیزی ہو گئے نے، موبائل تو ٹائم نہیں ملتا. کیوں بابا کون باہر جا کے بندے کٹ کے پوے. یعنی نہیں ہے کوئی شے ایسی شے جو معتبر ہو تعلق پکڑے اس کے ساتھ ثواب، کیونکہ وقوف مکان مخصوص میں اور وہ عرفات ہے. یہ وقوف تحقیق پہچانا گیا بطور قربت اور بہرحال اس کے غیر میں پس نہیں. اور واجب ہیں تشریق کی تکبیرات. ایک کتوں شروع ہونی یعنی کنیاں. پہلے تے وے کہ تکبیر کیڑی، اور وہ قول ہے شریعت میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. عرفہ کی فجر سے لے کر ہر فرض کے عقیب میں، ہر عقیب دا مطلب بالکل نیڑے، ایسا فرض جو ادا کیا گیا ہے جماعت مستحبہ کے ساتھ، اس کے بعد یہ پڑھنی ہے جی. یہ جماعت مستحبہ جو آکی ہے نا، اعتراض کیا ہے عورتوں کی جماعت وحدہ ہنہ سے، وہ مستحبہ نہیں ہے، مکروہ ہے جی. اچھا یہ بھئی واجب ہے اور تاج بوش، اور واجب کس تے وے مقیم بالمصر پر اور مقتدی پر جو براجلن ہے. اور عورت جو مقتدیہ ہے مرد کی، اگر عورت نے مرد کے پیچھے نماز پڑھی ہے ان دنوں میں تو عورت پر بھی واجب ہے. سنا جی مقیم بالمصر پر واجب ہے. اور اگر شہر میں عورت نے رجل کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو اور واجب ہے مسافر پر جو مقتدی ہوا مقیم کا. اتھوں شروع کر کے کتھوں تک، عید کی اثر تک. عید کی ایک کیڑی ہوگی نہیں اثر کی، عید کی اثر تک. عید تو 12 نو جی وہی نا جی، ہاں ٹھیک. عید کی اثر تک 9 نو شروع کر کے تے 10 نو اثر تک، ٹھیک ہو گیا. اور فرمایا صاحبین نے ایام تشریق کے شروع کٹھائیے ایام تشریق کی اثر تک، یعنی 13ویں دی، اور اسی کے ساتھ عمل کیا گیا ہے، اور عمل اسی پر ہے. اے شاباش. اور نہ چھوڑے تکبیر کو مقتدی اگر چھوڑ دے اس کا امام، واللہ تعالی علم ورسولہ بالصواب. کیونکہ سلام پھر گیا ہے، وہ جڑا سی اقتداء والا کام وہ تو ختم ہو گیا ہے، ہن پڑھ سکتا ہے جیو. اور دھیان وے وَتَعْجِبُ فرمایا فتح القدیر میں اختلاف کیا گیا اس بارے میں کہ یہ تکبیرات واجب ہیں یا اکثر اس پر ہے کہ یہ تکبیرات اور سنیت کی دلیل مواظبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی. جی یہ جو لکھیں دلیل سنیت، اگر ہونا دلیل الوجوب مواظبت تو پھر زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اکثر اس پر ہے نا تو بھئی اے سرکار جس چیز سے مواظبت فرمان بغیر ترک دیو کی ہوندی،
ਉਹ ਵਾਜਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ-ਰਹਿਮਾਨਿਰ-ਰਹੀਮ। ਕੱਟੋ ਨਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਵਜੂਬ ਲਿਖ ਦਿਓ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਚਲੋ ਬਈ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕੋਲ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜ਼ੌਕ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ہے۔ یہ دلیل اکثر اتنے دینی ہے جی، تو اکثر یہ بھی سرکار کی مواظبت سنیت و مواظبت ما ترک ہو تب ثابت ہو جاتی ہے۔ ایک بار سرکار کام کریں وہ بھی مستحب ثابت ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے کہ دلیل کیڑی؟ دلیل الوجوب مواظبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، دھیان کر لو۔ اچھا جی، تکبیرات تشریق اور تشریق شرع کا یشرق و تشریق یہ مصدر ہے شارع کا لحم کی، جب کہ پھیلایا جائے گوشت سورج میں تاکہ خشک ہو جائے۔ تو پہ کوئی بھی چیز خشک کری، کپڑا پا کے کری دی، ننگی نہیں کری دی پلا جی، اس لیے کہ اس زمانے میں لوگ خشک کرتے تھے دھوپ میں گوشت کو، اور اضافت کی گئی ادھر تکبیرات کی بوجہ واقعہ نے تکبیرات کے اس کے ایام میں۔ اور بعض نے کہا کہ تشریق کا معنی ہے جہر بالتکبیر۔ کیا معنی ہے؟ جہر بالتکبیر۔ وَهُوَ قَوْلُهُ، کس کا قول جی؟ یعنی ضمیر لوٹتی ہے قائل کی طرف، جو قائل دا ذکر کتنے ہوئے کہ جو مستفاد ہے کس سے؟ وہ قول نہیں تو قول وچ قائل موجود ہے، تو لہذا قول قائل کا۔ یا ضمیر لوٹتی ہے مکبر کی طرف، تو مکبر دا ذکر کتنے ہوئے؟ ویاجب و تکبیرات، بھئی جو مستفاد ہے کس سے؟ بس۔ اور یہی الفاظ، یہ الفاظ وہ ہیں جو منقول ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے، کہ سرکار پڑھتے یہ کلمات نماز کے بعد عرفہ کی صبح سے لے کر ایام تشریق کی عصر تک، اخرجہ ابن ابی دنیا۔ اور اسی طرح روایت کیا گیا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عند ابن ابی شیبہ و ابن ابی دنیا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جی عندہما جی شیبہ ابن دنیا وعن علی و ابن عباس وغیرہما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تحقیق بست کیا ہم نے اس کل کا صباحت الفکر فی الجہر بالذکر۔ اچھا جی، اور ادے یا ایسی مسئلے سمجھا جائے جو ادا کی گئی کس کے ساتھ؟ بے صیغۃ المجہول، یہ صفت ہے فرض کی، ایسے فرض جو ادا کیے گئے۔ احتراز کیا ہے ادے یا کے ساتھ کس سے؟ اگرچہ ہو وہ قضا، ہاں مگر یہ کہ ہو قضا نماز ایام تشریق کی نمازوں سے، اسی سال سے ان دنوں میں انہاں دنوں دی نماز قضا ہو گئی، انہوں جماعت نال پڑھن لگے، ان دے وچ اچھی تکبیر پڑھن بے واجب قضا فی البحر وغیرہ۔ اور احتراز یعنی تقیید بے قولی مستحبہ، احتراز ہے عورتوں کی جماعت سے کیونکہ وہ نہیں ہے مستحبہ بلکہ مکروہ عندہ کما مرہ۔ و مقتدیۃ یعنی عورت جو اقتدا کرنے والی ہے رجل کی، تو واجب ہے اس عورت پر بھی تکبیر باوجہ، لیکنہا لیکن وہ طرزہ نہ لائے بلکہ کہے اس کو۔ یہ کتنے مسائل نے جڑے عورتوں دے متعلق نے بھی، تاکہ انہوں دے پردے دا خیال کیتا جائے۔ تو بھئی جڑا نا بے کفر تو ہویا گند، تو اسلام تے مسلمانوں تسی کی شہزادگی اور مسلمانوں بل تقولوہا سرن۔ انہیں تکبیر ایسا پڑھے، الگ بندے اگے پڑھ رہے ہیں اچھی، اے پیچھے تھوڑی جی آواز انہوں پڑھے تو کوئی آواز ایڈی کونی پہ بندے پڑھتے پہنے جی۔ اے محفل نعت جڑیاں شروع نے سپیکراں وچ کار کرائے، سپیکر لا کے ڈیک تے باہر آواز جاندی کونی جاندی،
صبح مدرسیاں وچ کڑیاں دی جڑی اسمبلی ہوندی اوندا آواز کم از کم 10 گھراں تک جاندا ہے، اچھا اچھا جی۔ اچھا جی، قول مسافر مقتدن بے مقیم، پس واجب ہے مسافر پر بھی، اور اس کے عکس میں واجب ہے مقتدی پر نہ کہ امام مسافر ہے مقتدی مقیم ہے، تو جس لئے اپنی اٹھ کے پوریاں کرے گا تو پھر کی کرے؟ تکبیر پڑھے جی۔ وابی یو مالو بے صیغۃ المجہول، یہ جو ہے نا وابی یو مالو، یہ ان الفاظ میں سے ہیں جن کے ذریعے فتوے کی علامتیں بیان کی جاتی ہیں، بابی یفتہ وغیرہ لفظ، اور یہ فتوے کی علامتوں میں سے ہے۔ اچھا ایک کیوں یو مالو بنیا؟ وذالک لکون موافقاً للاخبار والآثار کما اشرنا الیہ، اور واجب ہیں تشریق کی تکبیریں، اور وہ قول ہے قائل کا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ عرفہ کی فجر سے ہر فرض کے پیچھے ایسا فرض جو ادا کیا گیا جماعت مستحبہ کے ساتھ، احتراز ہے عورتوں کی جماعت سے، وحدہ ہننا، ایتھے کونی ہے پیچھے پڑھے جے بھی صاحبین دنزیق کلہ بھی پڑھے، یاد ہے نا مسئلہ، وہ مسئلے سارے پڑھے جی۔ اور فرما چلو جی وحدہ ہننا، تو واجب ہے کس پر؟ مقیم بالمصر پر، اور عورت پر جو اقتداء کرنے والی ہے رجل کی، اور واجب ہے مسافر پر جو اقتداء کرنے والا ہے مقیم کی، کتھوں تک؟ 10 ذوالحجہ کی عصر تک، اور فرمایا صاحبین رضی اللہ عنہما نے ایام تشریق کے آخر کی عصر تک، اور اسی کے ساتھ عمل کیا گیا ہے، اور نہ چھوڑے اس کو مقتدی، اگر چھوڑ دیں امام اس کا، واللہ تعالی علم ورسولہ بالصواب۔